الحمدللہ، کل آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 1 کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج پارہ نمبر 2 کے مخصوص آیتوں کا خلاصہ اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 2 کا آغاز تحویل قبلہ سے ہوتا ہے، یعنی مسلمان جب مدینہ میں پہلے تو 16 یا 17 مہینے تک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے وقت جب کہ نبی پاک علیہ السلام 2 رکعت پڑھا چکے تھے، 2 رکعت باقی تھی، تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ مسجد قبلتین آج بھی ہے، اگر آپ اس کی زیارت کے لیے جائیں، اللہ سب کو نصیب کرے، تو ایک طرف خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا رخ ہے، دوسری طرف مسجد اقصیٰ کا رخ ہے، اور یہ یادگار ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا جس طرح میں نے کل آپ کو بیان کیا تھا کہ اس کے 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے کے اندر 16 رکوع ہیں، دوسرے پارے میں بھی 16 رکوع ہیں، اور 8 رکوع سورہ بقرہ کے تیسرے پارے میں آتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کا اور دوسرے پارے کے اندر جو دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میری ناشکری نہ کرو، شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو بندہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس سے نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو مصیبت زدہ ہیں ان کے لیے پہلے سے بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ضرور آزمائے گا، بھوک سے بھی آزمائے گا، پھلوں کی کمی سے بھی آزمائے گا، اولاد کی کمی سے بھی آزمائے گا، خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو یہ بندوں پر آزمائش ہوتی ہے، لیکن جو ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہوتی ہے۔ صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور قرآن نے اللہ نے واضح طور پر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر بے صبری کی جائے، شکوہ کی جائے تو حاصل کچھ نہیں ہوتا بلکہ مصیبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر صفا اور مروہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے صفا اور مروہ جہاں پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف جاتی۔ یہ ایسی یادگار ہوئی کہ جو بھی عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اس مقام پر سعی کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 4 میں آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور سمندر میں اور دریا کے اندر جو کشتیاں یا جہاز ہوتے ہیں، اتنے بھاری بھاری جہاز وہ اس پانی پر رک جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے نفع رکھا ہے، فائدہ رکھا ہے، اور اسی طرح آسمان سے جو پانی اترتا ہے بارش کی صورت میں، اس سے زمین تر و تازہ ہوتی ہے، زمین سبزہ اگاتی ہے، اور مخلوق خدا اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ کی ہیں اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تو بے حیائی اور فقر تنگ دستی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو حیا کا درس دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے
ڈرتا رہے۔ اور اگلی اسی رکوع کے اندر مزید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ رزق، اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ پھر اگلی آیت میں 4 چیزوں کے بارے میں بیان کیا جو کہ حرام قطعی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو جو مردار ہے، جو جانور خود بخود مر جائے وہ حرام ہوتا ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طرح جو جانور کو ذبح کیا جائے تو جو خون بہتا ہے یہ خون بھی حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح خنزیر، سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید یہ بھی بیان کیا گیا، روزوں کی فرضیت کا بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے سن 2 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اس وقت روزے فرض ہوئے 10 شعبان کو۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزے رکھنا فرض ہیں۔ پھر کن کن کو روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی اجازت ہے ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ مثلا اتنا بزرگ آدمی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ فدیہ دے دے۔ اسی طرح جو مسافر ہے 92 کلومیٹر کا جو سفر کا جو شرعی سفر کرنے والا ہے اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایسی عورت ہے کہ جو حیض و نفاس والی ہے یا جس کے بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ جب اے پیارے حبیب، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حج کے بارے میں بھی بیان کیا گیا اور عمرے کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، حج کی احتیاطیں کیا کیا ہیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر جو دعا ہے، ایمان والوں کو دعا مانگنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے وہ دعا کس انداز سے کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی پسندیدہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اس کے بعد پھر مزید قصاص کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ جب کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو پھر قتل کا بدلہ قتل ہے۔ قصاص جس قوم کے اندر ہوتا ہے وہاں پھر ظلم نہیں ہوتا، کوئی طاقتور کسی غریب پر مظلوم پر ظلم نہیں کرتا۔ جہاں بدلہ لینے کا رواج ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے تو وہاں پھر ظلم جو ہے وہ مزید اٹھتا ہے۔ اس کے موجودہ حالات میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اے پیارے نبی، آپ سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جن عورتوں کو مینسز آتے ہیں اس وقت شوہر کیا کریں، تو اس کے بارے میں احکام بیان کیے گئے کہ شوہر ایسی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں کہ اس وقت ان کے قریب جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس طرح طلاق کے بارے میں کچھ مسائل بیان کیے گئے، اور اسی طرح طلاق کے کچھ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دے تو پھر رک جائے، اگر بھلائی ہو، آپس میں ندامت ہو جائے، انہیں شرمندگی ہو جائے تو پھر رجوع کر لیں، لیکن اگر 3 طلاقیں کوئی دے دیتا ہے تو اب پھر کوئی صورت رجوع کی نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رہیں، ان کی عدت پھر 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے، بچے والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اب اس کی جو عدت ہے وہ ہوگی بچے کی ولادت۔ تو اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مزید کافی ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سمجھیں، تو انشاءاللہ الکریم بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔